سے پہلے بہت شکریہ. اور دوسرا سر، آج ہم ذرا بات کریں گے کہ پٹھان کوٹ اور ممبئی اٹیکس، اس کے بارے میں کافی دفعہ جو ہے وہ بات کی جاتی ہے انڈین ٹی وی پہ اور سب جگہ، اور وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی پاکستان کی طرف سے جو ہے یہ غلطی تھی، لیکن مانتا کوئی نہیں ہے. انہوں نے کئی بار ڈوزیئرز دیے، کئی طرح کے ثبوت دیے، لیکن یہاں سے کوئی بات نہیں ہوئی. یہ ٹاپک میں نے آج سر اس لیے لیا ہے کہ ابھی ریسنٹلی ان کا ایک میزائل جو ہے وہ غلطی سے بھٹکتا ہوا یہاں آ گیا تھا، اور ہمارے یہاں سے کہا جا رہا ہے کہ جی یہ جان بوجھ کے کیا گیا ہے اور اس پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. تو یہ ہمارے یہاں سے جو کچھ کہنا چاہیے کہ ایلیگیشنز جو انڈیا کی طرف سے ہمارے اوپر آتی ہیں، اس پہ ہم نے کیا کیا، اور کہاں تک آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں واقعات جو ہیں ان میں اصل بات کیا ہے؟ دیکھیں، میں نے جو میری کتاب ہے نا پاکستان دا گیریزن اسٹیٹ، اس میں تو یہ ممبئی اٹیک 2-3 صفحوں میں کورڈ ہے، کیونکہ میں اس کے امیجیٹلی بعد پاکستان میں بھی آیا تھا، ہمارے کئی جنرل سے بھی بات ہوئی، باقی جرنلسٹ اور یہ سارا کچھ، اور اس میں بالکل ہی کوئی شک نہیں کہ یہ جو ہے ٹیررسٹ اٹیک کہنا چاہیے. بالکل یہ پاکستان سے ہی کچھ لوگ گئے تھے، لشکر طیبہ کے ساتھ ہی ان کا تعلق بنتا ہے. حافظ سعید ایز یو نو ان کے ہیڈ ہیں، شاید وہ ان ڈیٹینشن ہے، اور کوئی لکھوی صاحب تھے جو ماسٹر مائنڈ کر رہے تھے، یعنی ان کو ڈائریکٹ کر رہے تھے ان لڑکوں کو. 9 جو یہ کراچی سے آئے، بیچ میں رکتے آئے، کیسے آئے، یہ بامبے پہنچے، کیونکہ میں نے پھر خود جا کے بامبے وہ جگہ بھی دیکھی ہیں جہاں جہاں انہوں نے حملے کیے ہیں. سو آئی ایم وٹنس ٹو آل دیٹ. ایک اور بات، جب میں یہ اٹیک ہوا تھا تو وین آئی کیم ٹو پاکستان، تو ایک دوستوں کی محفل میں مجھے کسی نے کہا جی کہ ون آف آر جرنلسٹ ہو وینٹ اینڈ ٹاک ٹو ہز فادر، آپ چاہیں تو ان سے بات کر لیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ میری بات کروا دیں. ان سے میری بات ہوئی. ان کا سر نیم وڑائچ تھا. 2-3 وڑائچ ہیں جو اس قسم کے جرنلسٹ ہیں، اینڈ آئی ڈونٹ ریکال کہ ان کا پہلا نام کیا تھا، بٹ ڈیفینیٹلی وڑائچ. انہوں نے کہا سر بالکل میں وہاں گیا تھا، اینڈ آئی ٹاک ٹو ہز فادر. ہز فادر کنفرمڈ کہ یہ جو ہے نا اجمل امیر، یہ قصاب، یہ میرا بیٹا ہے. تو مجھے تو اتنا بھی یاد ہے کہ ایک دن کے لیے پاکستان کے میرے خیال ٹیلی ویژن پہ، مختلف چینلز پہ یہ کور بھی کیا گیا تھا. سر حامد میر صاحب نے کور کیا تھا اور گھر بھی بتایا تھا، اس کا سارا کچھ ہوا تھا. اب اس کو ڈینائی کرنا، میں نے کئی دفعہ دیکھا اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ قصاب جو ہے وہ تو انڈین سٹیزن تھا، وہ تو پاکستانی تھا نہیں. تو اس سے ہوتا کیا ہے، میں نے امریکہ کی آپ کے تیاری کے لیے پھر دین آئی لک واٹ از دا امریکن پوزیشن، یو کے پوزیشن. ان کے فورن منسٹرز آئے تھے، جو اپنا وہ کیا نام تھا ان کا، براؤن، بلیئر کے منسٹر تھے. ہی کیم، میڈلین آل برائٹ کیم، اینڈ ان کا ایک بیان ہے، میں وہ پڑھ کے آپ کو دکھا دیتا ہوں. I noted it down for her. انہوں نے کہا یعنی پاکستان کو اس کے بعد کیسے ڈسکرائب کیا گیا. پاکستان has everything that gives you an international migraine. It has nuclear weapons, it has terrorism, extremism, corruption, very poor, and it's in a location that really is important to us. اتنا اسٹرانگ بیان ہے میڈلین آل برائٹ کا. ہاں جی، تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. بلکہ ون آف دا کیریکٹرز ہو واز انوالوڈ، ہیڈلی. ہاں جی، ویسے اس کا نام پتہ نہیں داؤد گیلانی تھا یا کچھ، جو مہاراشٹر میں کسی ٹیررزم میں پکڑا گیا. اتنی زیادہ کنفرمیشن ہے اس کی. اور ہوا یہ تھا کہ اس زمانے میں، لیٹ می پٹ یو ان، جو ہمارے نیولی الیکٹڈ پریزیڈنٹ تھے آصف علی زرداری، انہوں نے، اور پرائم منسٹر گیلانی جو ہے، ہاں جی، یوسف رضا گیلانی، انہوں نے انیشلی ایگری کر لیا تھا کہ ہم ISI کے جو ہیڈ ہے نا جنرل پاشا،
ان کو انڈیا بھیجتے ہیں تاکہ وہ کوآپریشن کریں اس کی انویسٹیگیشن میں. مجھے تو اتنا بھی یاد ہے کہ فورن منسٹر پاکستان کے جو تھے یہ اپنا شاہ محمود قریشی، وائل دا اٹیک ٹوک پلیس ہی واز ان دہلی، کیونکہ ایک کوشش ہو رہی تھی دوبارہ پیس ٹاکس کو ریوائیو کرنے کی. تو یہ لوگ بڑی بڑی مشکل سے یہ واپس آئے دہلی سے. آئی نو دس بیکاز سم آف their کلوز فرینڈس ٹولڈ می دیٹ. تو اس کیس پہ تو میری تھورو اسٹڈی ہے، اور آئی وینٹ دیئر سو ان بامبے، آئی فیلٹ سو ashamed اینڈ embarrassed انہوں نے جو وہاں پہ جا کے حرکتیں کی ہیں. پھر ایک بی بی سی کا گھنٹے سے زیادہ لمبا ڈاکیومنٹ ہے جہاں پہ آپ جب انسٹرکشنز آ رہی ہیں وہ پورے سنا دیتے ہیں آپ کو. اور یہ لڑکے جو ہیں یہ ہیں تاج محل ہوٹل میں، کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک بہت بڑی اسکرین ہے ٹی وی کی جس پہ بہت انٹرٹینمنٹ ہے. تو انہیں کہا جا رہا ہے لاہوری پنجابی میں کہ تمہارا کام نہیں ہے ادھر ادھر ڈسٹریکٹ ہونے کا، تمہارا کام ہے کہ لوگوں کے دل میں خوف پیدا کرو. تو یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں، بجائے یہ ماننے کے. کبھی ہم کہتے ہیں نان اسٹیٹ ایکٹر، میں نے کئی پروگرام کہا ہے کہ انڈر انٹرنیشنل لا وٹ ایور اٹ مینس، انٹرنیشنل لا تو وائلیٹ ہر وقت ہوتی ہے، لیکن ہمارے جیسے ملکوں کو اس کی ضرورت ہے. انڈر انٹرنیشنل لا یو کی ناٹ کلیم کہ کوئی آپ کی ٹیریٹری سے جا کے کہیں کسی اور ملک میں ایک ایکٹ آف سیبوٹاج یا ٹیررزم کرتا ہے تو وہ آپ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے. اٹس سمپلی ناٹ پاسبل. لیکن سر آپ کے خیال سے ایسا کیوں ہوا؟ کس نے کیا؟ کون رسپانسبل ہے؟ کیا گورنمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے تھی، یا یہ کوئی تیسری طاقت ہے جو ایسے کر رہی ہے؟ اب یہ سوال جو ہے اس کا الٹیمیٹ حل تو کسی کے پاس نہیں ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پریزیڈنٹ زرداری نے آ کے کہا تھا امیڈیٹلی کہ ہر انڈین میں پاکستانی اور ہر پاکستانی میں انڈین ہے. یہ ان کی ایک بڑی مشہور اسٹیٹمنٹ ہے. اور ہی وانٹڈ گڈ ریلیشنز وتھ انڈیا. اور محل جو نئی حکومت آئی تھی زرداری کی اور گیلانی کی، اس کو کیا کہتے ہیں امبیرس کرنے کے لیے، اس کو انڈرمائن کرنے کے لیے یہ کیا گیا.